کیا آپ نے سونا خرید کے رکھا ہوا ہے یا سونے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو سونے کی جو قیمتوں میں یہ جو وولٹیلٹی آ رہی ہے مارکیٹ میں، بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے ہے۔ امریکہ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے سونے کی قیمتوں میں یہ جو تبدیلی آئی ہے، کیونکہ دنیا کی معیشت اس وقت ایک نازک دوراہے پر کھڑی ہے۔ سیاسی غیر یقینی، معاشی دباؤ اور کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت نے سرمایہ کاروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ آلٹرنیٹیو ایسٹس کی طرف فوکس کریں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نام گولڈ یعنی سونا ہے، جو صدیوں سے انسانی اعتماد کی علامت رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں بینکنگ سسٹم جو ہے وہ انتہائی پریشر میں ہے، بڑی بڑی معیشتیں خسارے میں جا رہی ہیں اور ڈیجیٹل کرنسیوں کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سونا واقعی ایک محفوظ انویسٹمنٹ ہے یا اس میں خطرات پوشیدہ ہیں؟ اگر ہم گولڈ کی موجودہ کارکردگی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر بار جب فائنینشیل مارکیٹ میں ہلچل ایک ہوتی ہے تو سونے نے اپنی قدر برقرار رکھی ہے، چاہے وہ 2008 کا معاشی بحران ہو یا حالیہ مہنگائی کی لہر ہو۔ سونے نے لیکوڈیٹی اور سٹیبلٹی کی جو ہے نا درمیان میں یہ جو امتحان آتا ہے، اس میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے، اور یہی وجہ ہے جیسے جیسے امریکی ڈالر دباؤ میں آیا ویسے ویسے سرمایہ کار سونے کی طرف مائل بھی ہوئے، اور عالمی سطح پر گولڈ کا ڈیلی ٹریڈنگ والیوم اب 165 بلین ڈالر تک جا پہنچا ہے، جو 500 S&P فیوچرز کے بعد دوسرا بڑا فائنینشیل انسٹرومنٹ بن چکا ہے۔ اور یہ بات ورلڈ گولڈ کونسل کی رپورٹ نے بھی واضح کر دی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، گولڈ مکمل طور پر کسی ایک ملک یا سسٹم کے زیر اثر بالکل بھی نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کرپٹو یا سٹاکس کے برعکس اپنی ڈائریکشن خود چنتا ہے۔ اور آج کی صورتحال میں امریکی معیشت کئی محاذوں پر چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن کا عمل تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور فکسل جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے خطرناک حد تک جو ہے نا پہنچ چکا ہے، اور صدر ٹرمپ کے نئے ٹیرف فریمز نے سرمایہ کاروں میں بے چینی بھی پیدا کر دی ہے۔ یہی وہ فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر گولڈ کو دوبارہ سیف ہیون بنا دیا ہے۔ لوگ اس وقت خطرے کے احساس سے بچنے کے لیے سونے میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ٹیکنیکل اعتبار سے اگر بات کریں تو ٹیکنیکل اگر انالیسس کیے جائیں تو گولڈ کا 3355 ڈالر کا لیول ایک بہت اہم مقام بن چکا ہے۔ اگر قیمت اس کے اوپر برقرار رہتی ہے تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، کریکشن یہ رک سکتی ہے اور دوبارہ اوپر کی جانب ٹرینڈ آ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی سلور کی بھی یہی صورتحال ہے، جہاں کلاسک کپ اینڈ ہینڈل ایک پیٹرن بن رہا ہے جو اکثر بریک آؤٹ کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو بڑے انویسٹر جیسا کہ وارن بفیٹ اور دیگر ہیج فنڈز فی الحال کیش رکھے ہوئے اپنے پاس بیٹھے ہوئے، روک کر ان کا کیش میں رہنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ کسی بڑے موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ بڑے ادارے اپنی انویسٹمنٹس، اپنی لیکوڈیٹی، اپنی رقم مارکیٹ میں انپٹ کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، داخل کریں گے، تو اس کا براہ راست فائدہ سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کو ہوگا۔ اور پاکستان میں صورتحال کوئی تھوڑی سی مختلف ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو سونا اوپر جا رہا ہے، لیکن یہاں فزیکل مارکیٹ میں کچھ ہلکی قیمتوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک خاص طبقہ جو مارکیٹ پر انفلوئنس رکھتا ہے وقت سے پہلے سٹاک کر لیتا ہے، اور جب گولڈ کی قیمت بڑھتی ہے وہ پروفٹ لے کر مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کئی بار عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے کے باوجود پاکستان میں ریٹس سٹیبل یا سست روی کا شکار رہتے ہیں۔ اور اس وقت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ 3450 کے لیول کو کراس کرتی ہے تو اگلا بڑا ہدف 3750 یا 3800 اور یہاں تک کہ 3900 ڈالر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے موجودہ وقت میں جو لوگ سونا خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے 3550 ڈالر کا لیول ایک اچھا انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ہولڈ کرنے کی طاقت ہو، اور جو لوگ ہر وولٹیلٹی جو مارکیٹ میں آتی ہے اتار چڑھاؤ پر گھبرا کر بیچ دیتے ہیں، وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک بہتر اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ آپ 60% سرمایہ سونے میں لگا دیں اور باقی 40% کیش اپنے پاس رکھیں۔ جب مارکیٹ میں تبدیلی آئے اور ٹیکنیکل سگنلز انٹری یا ایگزٹ کا اشارہ دیں تب اپنے آپ پر جو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جب سونا 3900 یا اس سے اوپر پہنچے تو پرانے خریدے ہوئے لیولز جیسے 3300 یا 3400 پر لیے گئے سونے کو فروخت کر کے پروفٹ لیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، مارکیٹ میں کبھی بھی لالچ سے کام نہ لیں، ہمیشہ پروفٹ میں رہنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ صرف زیادہ کمائی کے چکر میں ریٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اکثر غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سونا ایک لانگ ٹرم بیسس پہ کرنے والا ایک ایسٹ ہے جو وقت کے ساتھ نہ صرف اپنی قدر ویلیو بڑھاتا ہے بلکہ فائنینشیل جو کرائسس آتے ہیں اس کے دوران ایک
सिक्योरिटी एक ढाल का काम भी करता है। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड में सरमाया कारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। गैर जरूरी खौफ या अफवाहों की बुनियाद पर फैसला करने की बजाय तहकीक और मुशाहिदे से फैसला करें। यही कामयाब इन्वेस्टर्स की पहचान होती है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और समझदारी से सरमायाकारी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।